ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت میں نہایت عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ نیک دل تھا لیکن کبھی کبھار ایسی حرکتیں کر دیتا تھا کہ سب ہنسنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کا وزیر بہت ہوشیار تھا اور اکثر بادشاہ کی حرکتوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام وزراء کو بلایا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری سلطنت کے لوگ بور ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ مزے کا کرنا چاہیے۔ وزیر جو بادشاہ کی غیر متوقع باتوں کا عادی ہو چکا تھا مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، اس بار آپ کے ذہن میں کیا نیا خیال آیا ہے؟ بادشاہ نے چمکتے ہوئے کہا، ہم ایک عجیب و غریب کہانیوں کا مقابلہ کرائیں گے، جو سب سے زیادہ مزاحیہ کہانی سنائے گا اسے انعام ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کہانی کا آخر میں ایک اچھا سبق بھی ہو۔ وزیر نے بادشاہ کی تجویز کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت، کیوں نہ ہم انعام میں کچھ خاص دیں، مثلاً جیتنے والے کو ایک دن کے لیے بادشاہ بننے کا موقع دے دیں اور ساتھ ہی جادوئی قالین یا عقل مند کی ٹوپی بھی انعام میں دیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے قہقہ لگایا اور کہا، واہ، یہ تو مزہ آ جائے گا، چلو اعلان کرو، سب لوگ اپنی کہانیاں لے کر محل میں آئیں۔ مقابلے کے دن محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ایک کسان نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے وہ مرغیوں کو بھگا کر واپس لانے کے لیے عجیب و غریب گانے گاتا تھا، اور ایک دن اس کا گانا سن کر بادشاہ کا گھوڑا بھی ناچنے لگا۔ محل قہقہوں سے گونج اٹھا۔ پھر ایک بڑھیا نے بتایا کہ کیسے اس نے ایک بلی کو چور سمجھ کر اس کے پیچھے جھاڑو لے کر دوڑ گئی اور بلی اتنی ڈر گئی کہ وہ سیدھا محل کے باورچی خانے میں جا گھسی۔ پھر ایک شکاری نے بتایا کہ کیسے اس کا کتا شکار کے دوران خرگوش کی بجائے ایک بھینس کے پیچھے بھاگ نکلا اور پورا گاؤں اسے پکڑنے میں لگ گیا۔ ہر کہانی کے آخر میں بادشاہ اور وزیر نے لوگوں کو بتایا کہ ان کہانیوں سے کیا سبق ملتا ہے۔ پھر ایک نوجوان لڑکا آیا اور کہنے لگا، میری کہانی سب سے عجیب ہے۔ ایک دن میں نے گاؤں والوں سے جھوٹ بولا کہ میری بکری کھو گئی ہے، حالانکہ وہ میرے پاس ہی بندھی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ جب سب کو پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو سب نے مجھے ڈانٹا اور گاؤں کے بچوں نے میرے ساتھ کئی دن بات نہیں کی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ کہانی سن کر محل میں خاموشی چھا گئی اور بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب سے بہترین کہانی ہے کیونکہ اس میں ہمیں سچائی کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو انعام میں نہ صرف سونے کا سکہ دیا بلکہ ایک دن کے لیے بادشاہ بننے کا موقع بھی دیا۔ اس کے علاوہ اسے جادوئی قالین اور عقل مند کی ٹوپی بھی دے دی۔ لڑکے نے جادوئی قالین پر بیٹھ کر محل کے باغ کا چکر لگایا اور سب کو حیران کر دیا۔ جب اس نے عقل مند کی ٹوپی پہنی تو اچانک اسے لگا کہ وہ بہت ہوشیار ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ محل کے باورچی ہر کھانے کے ساتھ میٹھا ضرور بنائیں۔ پھر اس نے سپاہیوں کو کہا کہ وہ محل کے باغ میں کرتب دکھائیں اور درباریوں کو حکم دیا کہ وہ سب عجیب و غریب لباس پہن کر دربار میں آئیں۔ ان احکامات سے محل میں خوب ہنسی مذاق ہوا، لیکن کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب لڑکے نے جادوئی قالین پر بیٹھ کر گاؤں کے اوپر اڑنے کی کوشش کی۔ قالین ہوا میں جھولنے لگا اور لڑکا خوف زدہ ہو کر زور زور سے چیخنے لگا۔ نیچے کھڑے لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آخر کار لڑکے نے قالین کو زمین پر اتارا اور معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ طاقت اور عقل کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس دن کے بعد سلطنت کے لوگ نہ صرف خوش رہنے لگے بلکہ ہنسی مذاق کے ساتھ زندگی کا اہم اصولوں کو بھی اپنانے لگے۔ بادشاہ اور وزیر کی یہ حکمت عملی نہایت کامیاب رہی اور سلطنت کا ہر فرد ان کی تعریف کرتا رہا۔